بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضور خسرو خوباں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ رونق محفل جناب میاں محبوب عالم صاحب، محترم میاں شعیب صاحب، محترم میاں آصف صاحب، محترم میاں نعیم صاحب اور اس خانوادہ کے جملہ صاحبزادگان اور ہمارے آزاد کشمیر و پاکستان کے مقبول خطیب علامہ مولانا طیب عثمان صدیقی صاحب و دیگر علماء کرام، شرکائے ختم چہلم، آج ہم اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے محبوب بندے، مرد درویش، مرد قلندر میاں آفتاب عالم بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں منعقدہ اس باوقار، روح پرور، ایمان انگیز، محبت ریز تقریب دعا میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت صاحب میزار رحمت اللہ علیہ کے چشمہ فیض کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ بال یقین یہ اولیاء کرام کا باکرامت پڑوس، ماہ رمضان کی سعید گھڑیاں، افطاری کے حسین لمحات، یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی فی کل سنت رمضان۔ لوگوں کو اگر خبر ہو جائے کہ اللہ نے ماہ رمضان میں کیا رکھا ہے تو میری امت سارا سال دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ماہ رمضان کی بہاریں عطا فرمائے۔ تو یہ حسین لمحات ہیں، یہ باکرامت پڑوس ہے، اللہ کے ولی کا حجرہ اس کا پڑوس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنی نسبتیں جمع ہو گئیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ میری معروضات کو جو مختصر ہوں گی سماعت فرمائیں گے۔ اس کائنات میں جو بھی آیا اسے بالآخر موت کے راستے سے گزرنا ہے۔ وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، ہر ایک کو موت کی دہلیز کو عبور کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، کچھ وسا نہیں سا آئے گا، مان کیا پھر کرنا، جس جسے نو چھن چھن رکھیں خاک اندر ونج ترنا۔ حضرت والی بغداد سیدنا غوث العظم کا ارشاد ہے، اے باشندگان بغداد، تم سے زیادہ عالی شان لباس والے لوگ آج ان کی قبروں سے خاک اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں، جیون جیون جھوٹا نامہ، موت کھلی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے تیسانے خاک اندر رل ستے۔ تو ہر ایک نے مرنا ہے،
لیکن مرنے میں فرق ہے۔ اللہ کا ولی جب جاتا ہے تو اس کا دنیا سے جانا اور ہے، عام انسان کا جانا اور ہے۔ میں گفتگو کا اختتام اللہ کے ولی کے سفر آخرت پر کروں گا، لیکن کچھ باتیں تربیت کے حوالہ سے کہ ہر ایک نے مرنا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا، سورہ زمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 30، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ وہ ہستی جس کے لیے اس نیلے آسمان کو پیدا کیا، جس کے لیے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، جس کے لیے کہکشاؤں کو پیدا کیا، جس کے لیے بہتے ہوئے دریاؤں کو پیدا کیا، وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے نبی یہ موت کی کیفیت آپ پر بھی طاری ہوگی۔ تو یہ باتیں آپ اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ موت کی کیفیت آپ پر بھی طاری ہوگی، لیکن اللہ کے ولی کے ختم جہلم میں آنے والوں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور کا وصال اپنے لیے تھا، امت کے لیے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے۔ اس کی سادہ سی دلیل ہے، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ترجمہ نہیں کرتے محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ یہ کرتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول اس کائنات سے گئے تو ان کا جانا اپنے لیے تھا، امت کے لیے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، جو اللہ کا ولی ہے اس کا دنیا میں فیض ہوتا ہے، لیکن تہہ مزار جب چلا جاتا ہے تو اس کا فیضان اور بڑھ جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، پھر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ القیامہ، یہ قرآن کا سورہ نمبر 75 ہے، آیت نمبر 36 کا چھوٹا سا جملہ ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے اسے فضول پیدا کیا ہے، اسے بے مقصد پیدا کیا ہے، وہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی غیبتیں کرتا پھر اس لیے پیدا کیا ہے، وہ چائے کے پھٹے پر بیٹھ کر اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کرتا پھر اس لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا، سورہ قاف، یہ قرآن کا سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 چیپٹر 50 آیت نمبر 18، اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان تیری زبان کا بول لکھا جا رہا ہے، تیرے ہاتھ کی حرکت کو لکھا جا رہا ہے، تیرے پاؤں کی جنبش کو لکھا جا رہا ہے، تیری آنکھیں بے حیائی کی چراگاہ میں چرتی ہیں یا تیری آنکھوں میں حیا کا سرما ہے، تیری آنکھوں کی حرکت کو لکھا جا رہا ہے۔ پھر قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں، اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 114، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ لوگوں تم یہ گمان کرتے ہو، یعنی کتنی جھڑکی ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس قدر جھنجھوڑ کر اللہ کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ لوگوں تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، نہیں، لوٹ کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آپ پھر قرآن حکیم پڑھیں سورہ القیامہ، یہ قرآن کا سورہ نمبر 75 ہے، اس کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا، بس خوب عیاشی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ قرآن حکیم بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم مر گئے تو کون حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔
انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اخبار کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو کس طرح جمع کریں گے مرنے کے بعد۔ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ جو بنانا یہ جو انگلیوں کے پورے ہی اسے بنان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس بھلیکے میں نہ رہنا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ تمہارے جو دنیا میں انگلیوں کے پورے تھے، حشر کے دن جس کی جو کیفیت تھی انگلی کی، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اسی کیفیت کے ساتھ وہ اٹھے گا۔ پھر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کی تقریر ہے، اور اللہ کے نبی کی تقریر اپریسیشن کے لیے نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتی تھی، لوگ کچھ سیکھیں، کچھ حاصل کریں۔ تو اللہ کے رسول نے تقریر